الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ پردہ نشین اسلامی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو مختصر زندگی دے کر دنیا میں روانہ فرمایا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا اور جنت کو پانا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا قبر آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ مردوں کا مقام اپنی جگہ ہے، اسی طرح اسلام کے اندر عورتوں کا بھی بہت ہی بلند مقام ہے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، عورت بڑی ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے لاڈلے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرما کر اور قرآن مجید نازل فرما کر عورتوں کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے کسی صورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے۔ ہاں، سورۃ ابراہیم، سورۃ یوسف، سورۃ محمد، سورۃ لقمان، اس طرح کے ناموں کی صورتیں ہیں، مگر 114 صورتوں میں سے کوئی صورت سورۃ الرجال کے نام سے نہیں ہے، بلکہ 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نسوۃن عورت کو کہتے ہیں، نسوۃن کی جمع ہے نساء۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایک سورت کا نام سورۃ النساء رکھا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جل جلالہ اپنے قرآن کے اندر ایک سورت کا نام نساء رکھ کر عورتوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا کلها متاع، دنیا
ایک فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ آگے بیان فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ایک مرد جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے وہ نیک عورت سے۔ عورت ماں ہے، دیندار ہے، تو دیندار ماں کے ذریعے سے اولاد نفع حاصل کرتی ہے۔ ماں کے ایمان سے، ماں کے تقوی سے، اس کی شرم و حیا سے، اس کی پاک دامانی سے، اس کی اولاد اپنی دیندار ماں سے نفع حاصل کرتی ہے۔ اس سے ایمان سیکھتی ہے، اولاد اس سے تقوی حاصل کرتی ہے، اولاد اس سے دینداری حاصل کرتی ہے۔ اگر عورت بہن ہے، دیندار ہے، نیک صالح ہے، تو اس کا بھائی اپنی دیندار بہن سے نفع حاصل کرتا ہے۔ عورت بیوی ہے، دیندار ہے، تو اس عورت کی دینداری سے اس کا شوہر نفع حاصل کرتا ہے۔ بیٹی دیندار ہے تو بیٹی کی دینداری سے اس کا باپ نفع حاصل کرتا ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ سوچیں، اگر عورت نیک صالح ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، تو اس نیک عورت سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کا، خیر کا معاملہ کرنے کا، اچھائی کا معاملہ کرنے کا میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ لأہلہ میں بیوی بھی آ گئی، گھر میں رہنے والی ماں بھی آ گئی، بہن بھی آ گئی، بیٹی بھی آ گئی، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب آ گئے۔ آپ عورتیں ہیں، اس لیے میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے آپ ہی سے کہتا ہوں کہ آپ ماں ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے وہ نیک انسان بن جاتا ہے۔ آپ بہن ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ آپ کا بھائی اچھا انسان بن جاتا ہے۔ آپ بیٹی ہیں، آپ کے باپ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا باپ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ آپ بہن ہیں، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ کا بھائی اچھا انسان بن جاتا ہے۔ آپ بیوی ہیں، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر آپ کا شوہر بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔
بے شمار روایتوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کا مقام بیان فرمایا، عورتوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ جل جلالہ عورتوں کا مقام بیان فرمایا۔ دنیا کے اندر عورت کبھی ماں بنتی ہے، کبھی بیٹی بن جاتی ہے، کبھی بہن بن جاتی ہے، کبھی بیوی بن جاتی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اللہ نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ خاص کر ماں کا تذکرہ فرمایا آگے کی آیت میں کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، یقیناً اللہ تمہاری ماؤں کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے کہ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ یقیناً اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری ماؤں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ نسائی شریف میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اپنی ماں کی خدمت کرو اس لیے کہ اللہ اپنی جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، یقیناً اللہ تم پر حرام کر دیا ہے اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے کو۔ کبھی اپنی ماں کی نافرمانی مت کرنا۔ تو ماں کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت، ماں کا مقام بیان فرمایا۔ جب عورت بیٹی ہو، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جب اللہ آپ کو بیٹیوں سے نوازے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی آیا ہے ان کو بہترین ادب سکھاؤ۔ جب تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، ان کو بہترین اخلاق سکھائیں گے، بہترین ادب سکھائیں گے، کل قیامت کے دن تمہاری بیٹیاں تمہارے حق میں جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ مسلم شریف ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ایک واقعہ ہے جس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ان کو بہترین ادب سکھائیں گے، بہترین تعلیم سکھائیں گے، تو کیا ہوگا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، یقیناً اللہ اس کے بدلے میں آپ کے حق میں جنت کو واجب کر دے گا، یا یہ بیان فرمایا کہ اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آپ بیٹی ہیں تو بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر یہ فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اگر آپ بہن ہیں، بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اسلام نے سبق دیا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ جل جلالہ نے بے شمار مال غنیمت سے نوازا۔
حنین سے واپس ہوتے ہوئے جعرانہ پہنچے، صحابہ اکرام میں مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب صحابہ نے حضرت شیمہ کو گرفتار کیا تو حضرت شیمہ نے صحابہ سے کہا، میں تو آپ کے پیغمبر کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ شیمہ نے کہا، اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، اور یہ نشانی بتلائی کہ بچپنے میں ایک مرتبہ تم نے دان سے مجھے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہے، اور وہ نشان دکھایا تو آپ نے پہچان لیا اور مرحبا کہا، اور اپنی رضائی بہن کو بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیمہ سے فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ تم کو رکھوں گا، اور اگر تم اپنے قبیلے میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ شیمہ نے کہا، میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو روانہ کرتے وقت کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عنایت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ اتنا خوبصورت معاملہ کیا، اپنے جسم مبارک کی چادر نیچے بچھا کر وہ چادر کے اوپر اپنی بہن کو بٹھایا اور رخصت کرتے ہوئے ہدیوں سے نوازا۔ آپ بہن ہیں تو اسلام نے کہا کہ بہن کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ آپ بیوی ہیں تو اسلام نے کہا، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، جس شکل میں بھی ہو، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اسلام آ کر عورت کو مقام دلایا، اسلام آ کر عورتوں کو عزت دلوائی، اسلام آ کر عورتوں کو ترقی پر پہنچایا۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو عورت بنایا ہے، تو آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو زندگی بھر اللہ کی بندی بن کے رہو، زندگی بھر اللہ کی بندی بن کے رہو، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی غلامی میں زندگی گزارو۔ اور عورت کو چاہیے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر، پردے کے ماحول میں رہ کر اپنی دنیا، اپنی قبر، اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ جل جلالہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ کلام پاک کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اور پوری امت کی عورتوں سے بیان فرمایا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، پردے کو اختیار کرو۔ سیرت المصطفیٰ جلد اول میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ ہیں، ایک مرتبہ عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت جبرائیل آپ کے پاس آئیں تو مجھ کو ضرور اطلاع فرمائیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی، اے خدیجہ جبرائیل آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ میرے قریب آ جائیں۔ جب آپ حضرت خدیجہ کے قریب آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا، اپنے سر کے بال کھول دیے، یوں سمجھیں کہ سر کے اوپر سے چادر کو ہٹا دیا، اور حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ اس وقت بھی جبرائیل کو دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے سر کے بال کھول دیے تو جبرائیل باہر چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ کو بشارت ہو، اللہ کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ ایک روایت میں یوں عرض کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے اندر رہ کر، چار دیواری کے اندر رہ کر، جب اپنے سر سے کپڑا ہٹا دیتی ہے تو اللہ کا فرشتہ گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ گھروں کا حال تو بہت دور کے بعد، جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو عورتوں کا حال کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، حضرت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ جن کا نام ام خلاد رضی اللہ عنہا تھا، ان کے بیٹے ایک جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب ام خلاد رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تو یہ شہادت کی خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیق کے لیے حاضر ہوئی۔ جب وہ آئی تو نقاب ڈالے ہوئی تھی، اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ کسی صحابی نے کہا، اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے پریشانی کی حالت میں آئی ہو اور نقاب ڈالی ہوئی ہو، اتنی پریشانی کی حالت میں بھی اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالی ہوئی ہو۔ جب ایک صحابی نے اس طرح کہا تو حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کی ہوں، میں اپنے بیٹے کو شہید کی ہوں، مگر میں اپنے پردے کو قربان نہیں کی۔ بیٹے کو قربان کی ہوں مگر اپنے پردے کو قربان نہیں کی۔ ایسی مصیبت کی حالت میں بھی صحابہ کی عورتوں کا یہ حال تھا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا اتنی مصیبت کی حالت میں بھی
بے پردہ نہیں ہوئی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اصل میں آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل کی گئی۔ حضور کی بیویوں کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو بیان کیا گیا، آپ سب کے لیے بیان کیا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں رکی رہو، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر زندگی گزارو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب آیت نازل ہو گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضور کا انتقال بھی ہو گیا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ آپ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلو گی؟ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو حج کر چکی ہوں، عمرہ ادا کر چکی ہوں، اب میں دوبارہ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ یہاں تک کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ باہر نکالا گیا۔ اتنا اہتمام پردے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، ہم کہتے ہیں نا کولار کی زبان میں بوڑی، تو ایک کنواں ہے، وہاں سے مرد حضرات عورتیں پانی نکال رہے ہیں، مگر دو عورتیں ایک کنارے پر رکی ہوئی ہیں پردے کی حالت میں، وہ کنواں کے پاس نہیں جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان دو عورتوں کی خدمت کی، یہ عورتیں چلی گئی، یہ کوئی معمولی عورتیں نہیں تھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جا کر اپنے والد کو سنایا کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس کے اندر شرم و حیا ہے، تقویٰ ہے، سچائی امانت داری ہے، ان کے اوصاف بیان کی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ آئی اور ان سے کہا کہ میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں سے کہا کہ تم میرے آگے آگے نہیں جاؤ گی، بلکہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آئیں گے، میرے پیچھے چلو، آگے مت چلنا۔ یہاں تک کہ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القصص کی آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ دیکھو میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم پیچھے پیچھے آ رہی ہو، جاتے جاتے اگر کوئی ایسا راستہ آ جائے جہاں دو راستے ملتے ہیں، آپ کے گھر کو جانے کے لیے اس راستے سے جانا ہے یا اس راستے سے جانا ہے، کون سے راستے سے جانا ہے، زبان سے مت بتانا، بلکہ جس راستے سے جانا ہے پیچھے سے ایک کنکر اٹھا کر اس راستے کی طرف پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس راستے سے آپ کے گھر کو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی لڑکیوں سے اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ پردے کا حال کیا ہے؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی،
آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر مبارک ہمارے نبی کے قریب بنائی گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنی حالت میں اندر جاتی تھی، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور میرے شوہر بھی ہیں اور یہ تو میرے والد ہیں، تو اس میں پردے کی کیا ضرورت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور اسی کمرے میں حضرت عمر کی قبر بنائی گئی، اس کے بعد امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت عمر کی قبر وہاں بنا دی گئی تو میں پورے پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اندر جایا کرتی تھی، یہ حضرت عمر کی حیا کی وجہ سے، اس لیے کہ عمر میرے لیے تو اجنبی ہیں۔ اندر بھی جاتی تو پردے کے ساتھ جاتی تھی، حضرت عمر کے حیا کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ پردے کا ماحول ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف کا 18واں پارہ ہے، مسلم میں روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یدخل علیک البر والفاجر، آپ کی خدمت میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اچھی نیتیں رکھنے والے بھی آتے ہیں، بری نیتیں رکھنے والے بھی آتے ہیں، نیک انسان بھی آتے ہیں، برے انسان بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ پتہ نہیں کون کس نیت سے آتا ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردے میں رہیں۔ حضرت عمر نے حضور کی بیویوں کے بارے میں حضور سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردے میں رہیں، معلوم نہیں کون کس نیت سے آتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ رائے دی، اللہ جل جلالہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کی آیتیں نازل ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رہنے کی تعلیم دیں۔ اس لیے گھروں کے اندر پردے کا ماحول قائم کریں، گھروں کے اندر پردے کا ماحول زندہ کریں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پردہ عورت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہے، پردے میں رہ کر عورت ترقی کر سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے، حافظہ عالمہ بن سکتی ہے، آپ جو بننا چاہیں پردے کے ماحول میں رہ کر ضرور بنیں۔ پردے میں رہ کر آپ ڈاکٹر بنیں، آپ کے ذریعے سے لاکھوں عورتوں کو فائدہ ہوگا۔ پردے میں رہ کر آپ ٹیچر بنیں، لاکھوں لڑکیوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، حافظہ بنے، عالمہ بنے، ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، تو پردے میں رہ کر ترقی کر سکتی ہیں۔ جہاں پردے کا ماحول نہیں ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے شیطان کہتا ہے کہ ایک کمرے میں حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری جمع ہو جائیں اور ان دونوں کے درمیان قرآن ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو۔ حسن بصری کوئی معمولی آدمی نہیں، رابعہ بصری کوئی معمولی عورت نہیں، بہت بڑے اونچے درجے کے اللہ والے۔ تو شیطان کہتا ہے ایک کمرے میں حسن بصری ہوں، رابعہ بصری ہوں اور دونوں قرآن کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوں، تو شیطان کہتا ہے میرے اندر اتنا پاور ہے کہ یہ تنہائی میں ہونے کی وجہ سے
میں ان کو حرام میں مبتلا کر سکتا ہوں. تو آپ سمجھ جائیں کہ پردے میں رہ کر آپ جو کام کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں. بغیر پردہ کے باہر نکل کر آپ کا کام کرنا یہ آپ کی تنزلی ہے، یہ آپ کی بربادی ہے، آپ کی ناکامی ہے. پردہ آپ کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کی شرم و حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے. والحیاء وَإِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، بخاری میں، مسلم میں روایت ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو پردہ آپ کی شرم و حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کو اللہ کی رضا دلانے کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کو جنت میں داخلہ دلوانے کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیابی دلانے کا ذریعہ ہے. پردہ آپ کی ترقی کا معاون ہے، مخالف نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. دنیا اور دنیا والوں کا یہ پروپگنڈا ہے کہ پردہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے، پردہ آزادی سے محروم کر دیتا ہے. دھوکے میں مت آؤ میری ماؤں، میری بہنوں، دھوکے میں مت آؤ. آج دنیا والوں نے آزادی کے نام پر عورتوں کو راستوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے دنیا کا یہ حال ہے. عورتوں کو اتنا ذلیل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. اب عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم دوبارہ پردے میں کیسے چلے جائیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، ما خیر النساء، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ان لا ترى الرجال ولا يرونهن، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد اس عورت کو نہ دیکھے. اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنے پردے کے ساتھ رہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد بھی عورت کو نہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فاطمہ کا یہ جواب سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر پردے کے ماحول میں رہ کر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. پردے میں رہ کر ایسی ترقی کرو، ایسے کام کرو کہ رہتی دنیا تک آپ کو یاد رکھا جائے. صحابہ اکرام کی عورتیں، اولیاء اللہ کی عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر، پردے کے ماحول میں رہ کر ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے کام کیے. آج پوری دنیا ان کے کاموں کو جانتی ہے. صحابہ کی عورتیں تو ماشاءاللہ کیا کہنا. جن اولیاء اللہ کو ہم جانتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ان کو کیسے تیار کیا. ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوشی کے ساتھ گھر میں آئے تو ماں نے پوچھا، بیٹے خوشی کی بات کیا ہے؟ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، امی جان، آج تو 7 لاکھ ہندو لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا
اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اس کی وجہ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا بیٹے یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ سوال کیا امی جان یہ کیسے؟ تو ماں نے کہا بیٹے آپ کے بچپنے میں جب بھی میں نے آپ کو دودھ پلایا وضو کے ساتھ دودھ پلایا، میں نے ایسی بہترین آپ کی تربیت کی جس کی وجہ سے آج اللہ نے آپ کے ہاتھ پر یہ کارنامہ دلایا ہے، اللہ نے یہ کارنامہ آپ پر ظاہر فرمایا ہے۔ تو ایک عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں مفکر اسلام علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے، جب ان کی ماں کا انتقال ہو رہا تھا تو ماں نے اپنے بیٹے کا سیدھا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھا اور یوں کہا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے گئی، اسلام کے حوالے، قرآن حدیث کے حوالے کر کے گئی۔ تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ آج بھی دنیا کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام باقی ہے۔ ان کا نام کیسے باقی ہے؟ ان کے پیچھے ان کی ماں کی قربانی ہے، ان کی ماں کی فکریں ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ایسے کام کی، ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے آج تک دنیا ان کا نام جانتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج تک باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت، ان کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آج تک ان کا نام باقی ہے، دنیا جانتی ہے۔ یہ کیوں جانتی ہے دنیا؟ ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ ایسا آپ دیکھتے جائیں ہزاروں اولیاء اللہ آپ کو مل جائیں گے جن کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کی فکریں ہیں، ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ تو عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر ایسے اعمال، ایسے کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو فائدہ ہوگا، دنیا والوں کو فائدہ ہوگا، اور ان کے اعمال، ان کے کاموں کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ تو آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ رکاوٹ ہے، عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پردہ رکاوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی ترقی کا ضامن ہے۔ پردہ آپ کے حق میں زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے، رحمت۔ پردہ آپ کے حق میں تکلیف اور مصیبت کا سبب نہیں ہے بلکہ پردہ آپ کے حق میں اطمینان، سکون، راحت کا سبب ہے۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ویران ہے۔ تو جن گھروں میں اللہ کی یاد کی جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، نیکیوں کا اہتمام، پردے کا ماحول، نیک ماحول رہتا ہے، اس گھر کی مثال زندے کی سی ہے۔ اور جن گھروں میں
نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت کا ماحول ہے، نہ پردے کا ماحول ہے، کوئی ماحول نہیں ہے۔ غفلت کا ماحول، فلموں کا ماحول، گناہوں کا ماحول اور جہالت کا ماحول ہے، تو یہ گھر کیسے ہیں؟ ویران کی طرح ہیں، مردے کی طرح ہیں، ویران ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں پردے کا ماحول قائم کریں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر آپ جو بننا چاہتے ہیں ضرور بنیں، جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پردے کے ماحول میں رہ کر اپنے جسم کی، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی جان کو، مال کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں، اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے سنیں اور ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔